السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں دہلیز کے پار پارٹ 4۔ سیرات کو کھڑا دیکھ کر میں ان کی طرف بڑھی، دل ہی دل میں مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ مجھے یہاں اکیلا دیکھ کر ڈانٹیں گے، اور جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ آئیے میڈم، آ گئی ہیں؟ بتائیے پھر کون کون سی معلومات حاصل کر لی آپ نے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہماری قابل آفیسر حدیث صاحبہ اپنے مشن میں کہاں تک کامیاب ہو چکی ہے۔ سراج، آپ طنزیہ لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نے معصوم شکل بناتے ہوئے سراج سے پوچھا۔ ارے نا، طنزیہ لہجہ، وہ بھی اتنی بڑی آفیسر کے ساتھ؟ میں ایسا کر کے جیل کے اندر تھوڑی نہ جانا چاہتا ہوں۔ سراج میری کلاس پر کلاس لے رہے تھے۔ تمہیں اس بات کی خبر بھی ہے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں جن کی رپورٹ لینے تم اکیلی یہاں تک پہنچائی ہو؟ بندہ کم از کم بتا کر تو جاتا ہے۔ اتنی لاپرواہی کی مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ سراج، میں تو بس سراج کا اتنی زور سے چلا کر بولنا مجھے خوف آنے لگا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ میں فوراً فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اسی وجہ سے میں تمہیں گاڑی لا کر دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ سراج نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ سراج، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اچھا جی، آپ پولیس آفیسر ہیں؟ مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ وہ پھر سے طنزیہ لہجے میں بات کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کا اس طرح بات کرنا مجھے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسے میری نقلیں اتارتے ہوئے وہ میرے ساتھ بات کر رہے تھے۔ حدیث، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تمہارا اس طرح بن بتائے آفس سے نکلنا۔ تم بے شک ایک پولیس آفیسر ہو، لیکن تم ایک عورت پہلے ہو، اور یہ لوگ بہت وحشی قسم کے ہیں۔ اس بات کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، اور آئندہ اگر تم ایسے بن بتائے آفس یا گھر سے بھی باہر نکلی تو میں تمہیں بھی ہتھکڑیاں لگانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اور اس دفعہ میری سچ میں ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہنسو مت، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ میری اس بات کو اتنا لائٹ مت لینا۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ یہ تمہاری جاب ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ ہمیں بنا بتائے تم اکیلی کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ اصول کے خلاف ہے۔ یہ اصول کب سے بن گیا؟ اور اس اصول کے متعلق مجھے آگاہ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ تو سراسر چیٹنگ ہے۔ میں سراج کی چالاکیاں سمجھ گئی تھی، اس لیے مسکرا کر بولی، یہ اصول ابھی سے بنایا گیا ہے، اس لیے اسے فالو کرنا پڑے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ اچھا، تو یہ اصول بنایا کس نے؟ یہ اصول میرا خود کا بنایا ہوا ہے، جو کہ تم پر لازم قرار دیا جاتا ہے۔ میں ہنس دی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میرے یہاں آنے کی خبر کس نے دی؟ میرے اسسٹنٹ نے۔ آپ کا اسسٹنٹ؟ جی، میرا اسسٹنٹ بلال احمد۔ میرا شاکڈ ہونا بنتا تھا۔ بلال آپ کے لیے کب سے کام کرنے لگا؟ جیسے میرے اصول ابھی ابھی بنے ہیں، ویسے ہی بلال بھی میرا اسسٹنٹ ابھی کچھ دیر پہلے بنا ہے۔ آپ کو سچ میں جاسوس والی نوکری بہت سچتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نوکری آپ نے اپنے لیے بالکل درست چنی ہے۔ ہاں، تمہاری طرح۔ الٹا انہوں نے اٹیک میرے اوپر ہی کر ڈالا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ آفس میں بیٹھے ہوئے اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ اس فساد کو کیسے ختم کیا جائے۔ ٹویل والا معاملہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ اس کے خلاف کوئی خاص ثبوت نہیں مل پا رہے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں ایک دفعہ پھر عمیر کے پاس جانا چاہیے، اس سے بہتر ہمیں کوئی بھی گائیڈ نہیں کر سکے گا۔ حفیظ نے اپنا آئیڈیا دیا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عمیر کے پاس ہی چلنا چاہیے۔ ارے واہ، دیکھیے ذرا حفیظ سر، آج یہ بڑی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ویسے تو ٹویل ان کی بڑی بہترین دوست تھی۔ میں نے بھی آج اپنا لہجہ تنزیہ کر لیا تھا۔ ہاں، تو اس میں کوئی شک ہے کسی کو کہ وہ میری دوست ہے؟ ہاں، تو پھر جائے نا اپنی دوست کے پاس، وہ آپ کو اچھے سے انفارمیشن دے گی۔ بڑی دوست بنی پھرتی ہے نا، دوست کی شکل میں وہ ایک گنڈی ہے، گنڈی۔ لا حول ولا قوت، لڑکیوں کو بھلا کیا کام ہے اسمگلنگ میں حصہ لینے کا؟ ہمیں پھر سے جھگڑتا دیکھ کر حفیظ سر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ اوئے پاگل بچوں، کیوں ہر وقت بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم دونوں کو ایسی ذمہ دارانہ نوکری کس نے دے دی ہے؟ سرات، وہ تو بچی ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو، تم تو ایسے نہ جھگڑا کرو اس سے۔ کیا کہا آپ نے حفیظ سر؟ بھائی، آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نہ سمجھوں؟ لو جی، اب ایک نیا لفظ ایجاد کر لیا تم نے۔ حفیظ سر، بھائی آپ اپنی بات مت بدلے۔ میں نے جو پوچھا وہ بتائے مجھے۔ حدیث بیٹا، میں نے تمہیں بچی اس لیے کہا کہ بھائیوں کے لیے بہنیں ہمیشہ چھوٹی ہی رہتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ چلو اب جلدی اٹھ جاؤ دونوں، تاکہ عمیر کے پاس جانا ہے۔ حفیظ
آفس سے نکل گئے تھے۔ میں آفس میں ہی کھڑا ہو کر حدیث کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگا۔ میں اسے جان بوجھ کر چھیڑتا رہتا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ نوک جھوک ہی کرتی رہے۔ وہ بچوں کی طرح لڑتی ہوئی بہت حسین لگتی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس ہوتی میرے دل کو چین سا رہتا تھا۔ میں نے اللہ سے اسے دعاؤں میں مانگ لیا تھا اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہی میری شریک حیات بنے گی۔ میں بھی مسکراتا ہوا ان کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب یہ تایا ابو کی بیٹی اچانک کہاں سے نمودار ہو گئی؟ پچھلے 24 سال سے تو نہیں ملی، اب کہاں سے آ گئی؟ ہاں، یہ بات بھی سچ ہے کہ بابا نے مجھے دادا جان اور تایا ابو سے ہمیشہ محبت کرنا سکھایا ہے۔ میں نے آج تک انہیں بس اپنے گھر میں لگی ہوئی تصویروں میں ہی دیکھا ہے اور تصویروں میں ہی دیکھتا آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں لوٹ کر واپس پاکستان ضرور جانا ہے۔ لیکن میں اپنی زندگی کو ایسے داؤ پر لگنے نہیں دوں گا۔ میں شادی کروں گا تو بس حدیث سے۔ میں بڑوں کے فیصلے کے آگے ہاروں گا نہیں۔ میں ان بڑوں کے پرانے ریتی رواج کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ یہ کیا، ابھی ایک طرف بچہ پیدا نہیں ہوتا اور دوسری طرف اس کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہوتا ہے؟ حد ہے، بچوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنا کب بند کریں گے یہ لوگ؟ خیر، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بابا اور ماما سب جانتے ہیں کہ میں حدیث کو پسند کرتا ہوں، اور رہی بات باقیوں کی، تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے غلطی نہیں ہونے دیں گے، اور وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ ایک دفعہ پھر دور ہو جائے۔ میں سب کو سمجھا لوں گا اور مجھے امید ہے کہ سب میری اس بات کو ضرور سمجھ جائیں گے۔ عمیر کوئی سر پیر نہیں مل رہا سوائے اس بات کے کہ جو خبر ملی ہے کہ وہ کچھ دنوں تک پاکستان جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان جا رہا ہے، کیونکہ وہاں اسے پکڑنے میں بہت آسانی ہوگی آپ لوگوں کو۔ اور ہاں، ایک اور بات، اس کی ایک اسسٹنٹ ہے 12 نام کی، اس تک رہائی ممکن بنا لے آپ لوگ۔ سر، آپ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ وہ آپ کی دوست ہے، تو بس اس کے ساتھ دوستی برقرار رکھیے گا۔ یہ چیز دیکھا، آج سن لیا نا اپنے کزن کا بیان؟ اسی لیے میں 12 کو ملتا رہتا ہوں، پاگل لڑکی، تاکہ سراغ کا پتہ لگایا جا سکے۔ عمیر، اپنی اس نادان کزن کو بھی سمجھا لیا کرو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اسے نوکری کس نے دے دی۔ جس نے آپ کو دی انہوں نے مجھے بھی دی۔ آپ تو بس میری نوکری کو لے کر جیلس ہوتے رہا کرے، اور آپ کا کام ہی کیا ہے؟ اف میرے خدایا، یہ دونوں پھر شروع ہو گئے۔ حفیظ بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ نہ سر جی، بڑی مہربانی آپ کی، میری بہن کو تنگ نہ کیا کرے۔ تایا نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، اور دادا کی بہت لاڈلی ہے یہ، اور میرے چھوٹے دونوں بھائی آپ کو چھوڑیں گے نہیں اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ حدیث کو کوئی ایسے تنگ کر رہا ہے۔ عمیر، تم نے صرف عزیز اور عبید کا نام کیوں لیا؟ تم بھی تو میرے بھائی ہو۔ حدیث، یہ تو تمہارا بڑاپن ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں کہ مجھے کوئی بھائی بولے۔ عمیر، تمہارے راستے بھٹک گئے تھے، تم نہیں، کیونکہ اگر تم بھی بھٹک جاتے تو اتنی آسانی سے تمہیں سیدھا راستہ نہ ملتا۔ اسی لیے ایسی غمگین باتیں کر کے اپنے آپ کو افسردہ مت کیا کرو۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارا پنچھی اپنے اصلی گھونسلے میں خیریت سے واپس آ گیا ہے۔ عمیر نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ دیکھا سراج سر، اور آپ ابھی بھی میری بہن کو نادان کہتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے۔ سراج بھی دل میں فخر محسوس کرتے ہوئے مسکرا دیے۔ السلام علیکم میری پیاری ماما۔ میں نے کچن میں کھڑی ہوئی ماما کو گلے لگایا۔ میرا بیٹا آ گیا؟ ہاں جی ماں، آپ یہ بتائیں، بابا کی کال آئی آپ کو؟ ہاں بیٹا، انہوں نے پہنچتے ہی فون کیا تھا۔ اچھا ماما، آپ کھانا لگائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور بابا کو میں خود فون کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ جی ماں، بس خیر ہے، آپ پریشان نہ ہونے لگ جایا کرے، یہ ہم دونوں باپ بیٹے کی بات ہے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا میری جان، جاؤ تم فریش ہو کر آؤ جلدی سے۔ میں مسکراتا ہوا کمرے کی جانب بڑھا اور فوراً بابا کو کال ملائی۔ تیسری گھنٹی کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے جھٹ پٹ بابا سے بات کرنا شروع کر دی۔ بابا، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور میرے لیے یہی خوشخبری بری خبر ہے۔ سراج بیٹا، کیا بات ہے؟ پہیلیاں مت بجھاؤ، اصلی مدعے پر آؤ۔ بابا، دادا جان لوگوں کی خبر مل گئی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا ہوا بابا؟ کچھ نہیں بیٹا، بس خوشی نے کچھ دیر کے لیے خاموش کروا دیا تھا۔ مجھے آپ کی بھتیجی کی کال آئی تھی پاکستان سے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ڈائمنڈ؟ ہیرا؟ ہاں نگینا، پتہ نہیں، نگینا نام لے رہی تھی شاید اپنا۔ شکر ہے میرے اللہ کا معاملہ بگڑا نہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا بابا؟
میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ سرات کو حدیث کے بارے میں نہیں پتہ چلا، بلکہ نگینہ تو اسماعیل بھائی کی بیٹی ہے۔ اس دن حدیث بتا رہی تھی۔ بابا کن سوچوں میں چلے گئے آپ؟ کچھ نہیں، سرات سوچ رہا ہوں بس اب فوراً سے کسی طریقے سے پاکستان جاؤں۔ بابا جان، پاکستان جانا سر آنکھوں پر، لیکن میں ہرگز بھی آپ کے اس ہیرے سے شادی نہیں کروں گا۔ سرات کی ایسی بات سن کر میرا ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ بیٹا، تم چاہو گے شادی تمہاری وہاں ہی ہوگی، تم جہاں چاہو گے شادی تمہاری وہاں ہی ہوگی۔ ہم حدیث کو ہی بیاہ کر لائیں گے انشاءاللہ۔ تم نگینہ کو سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ شکریہ بابا، میں اب مطمئن ہوں۔ بس آپ جلدی سے واپس آ جائیں تو ہم لوگ ایک ساتھ پاکستان جائیں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں نے الوداعیہ کلام کے ساتھ فون بند کر دیا تھا۔ دل بس خوشی سے جھوم رہا تھا۔ محبت کو پانا بہت آسان کام تو نہیں، لیکن مشکل بھی نہیں تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا جو ستاروں سے بھرا پڑا تھا۔ ستاروں سے بھرے آسمان کے بیچ چاند اپنی روشنی کا جوبن پھیلائے میری محبت کو خوش آمدید کر رہا تھا۔ میرے دل سے خوشی کی لہریں اٹھ کر مچل رہی تھی۔ حدیث، ہائے، میں سوچتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا جہاں ماما میرے انتظار میں کھانا ٹیبل پر سجائے ہوئے بیٹھی تھی۔ پاکستان سے ہمایوں سر کی کال آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹویل بھی کسی طریقے سے پاکستان آنی چاہیے، کیونکہ اگر ٹویل پاکستان نہ آئی تو اسے ہم لوگ کبھی نہیں پکڑ پائیں گے، اور اگر وہ نہ پکڑی گئی تو ہمارے ملک میں فساد پھیلاتی رہے گی، پھر وہ خود یہ کاروبار سنبھال کر لوگوں کو پھانستی رہے گی۔ میں نے ہمایوں سر کی ساری بات حفیظ بھائی اور سرات کے آگے پیش کی۔ ہاں سرات، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، اور اگر واقعی ٹویل پاکستان نہ پہنچی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ان ظالموں کو آڑے ہاتھوں لینا پڑے گا، اور سرات، یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ تمہاری نظر میں وہ تمہاری ایک بہت اچھی دوست ہے، اس لیے یہ کام اب تمہیں یہ سر انجام دینا ہوگا۔ ان کا ہیڈ تو آج پاکستان روانہ ہو گیا ہے، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ٹویل کو بھی پاکستان کے لیے کنونس کرنا ہوگا، ورنہ معاملات گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ پھر ایسا کرتے ہیں، کہیں باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، کہیں آؤٹنگ کا، اور ٹویل کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ سرات وہاں پر ٹویل کو پاکستان جانے کی آفر پیش کریں گے۔ واہ حدیث، زبردست پلان ہے، لیکن اگر وہ نہ مانی تو؟ حفیظ سر، وہ مان جائے گی جہاں تک میری رسائی ہے، اور سرات کو انکار نہیں کرے گی۔ ہاں حفیظ، وہ انکار تو نہیں کرے گی، لیکن ہمیں مضبوط حل ایک تمہاری شادی کا بھی رکھنا چاہیے۔ وہ تمہاری شادی کا سن کر انکار نہیں کر پائے گی۔ ہاں، لیکن انویٹیشن، دعوت نامہ تمہیں خود اپنے منہ زبانی دینا پڑے گا۔ یس، گڈ آئیڈیا۔ حدیث کا آؤٹنگ پر جانے کا پلان پرفیکٹ ہے، اور سرات تمہارا پلان اس سے بھی پرفیکٹ ہے۔ ہم سب اکٹھے کہیں باہر گھومنے جائیں گے، اور وہاں باتوں ہی باتوں میں میری شادی کا ذکر چھیڑیں گے، اور ساتھ اسے بھی انوائٹ کریں گے۔ انوائٹ نہیں، بلکہ وہ بھی ہمارے ساتھ پاکستان روانہ ہوگی۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، سمندر پر چلیں گے، وہاں وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ ہم لوگوں نے کوئی بھی دیری کیے بغیر کل ہی جانے کا پروگرام رکھ لیا تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ سب نے بغیر کسی دلیل کے ہماری اس آفر کو قبول بھی کر لیا تھا، یہاں تک کہ ٹویل بھی راضی ہو گئی تھی۔ میرے علاقے میں تو نہریں اور دریا بہتے ہیں، لیکن ساحل سمندر کو آج میں نے پہلی دفعہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ سمندر کی چمک دمک اپنی جگہ، لیکن کالام کی بہتی ہوئی نہریں اور دریا، اور ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوئے بڑے بڑے پہاڑ اپنی ہی رونق سجائے ہوئے چمکتے تھے۔ ہمارا پلان مضبوط طریقے سے سر انجام ہو گیا تھا۔ ہم ٹویل کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو چکے تھے، اچھے کام کرنے کے لیے اور اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے۔ مجھے اگر تھوڑی سی قربانی دینی پڑ جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن یہ مجھے قربانی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مجھے اپنے آپ کو قربان ہوتے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میرے لیے سب سے مشکل وقت یہی ہوتا تھا جب ٹویل کو سرات کے ساتھ دیکھتی تھی۔ کیا ہوا حدیث؟ کیوں یہاں اکیلی کھڑی خود کو سوچوں میں ڈوب کر بے بس ہوئے جا رہی ہو؟ حفیظ بھائی، بے بس نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے آپ کو قربان ہوتے دیکھ رہی ہوں۔ سرات کی طرف دیکھیے ذرا، کیسے خوش گپیوں میں مصروف ہے، اور ایک میں ہوں، اپنی ڈیوٹیاں ہی سر انجام دیتے دیتے سر ہو جاؤں گی۔ حفیظ بھائی میری اس بات پر ہنس پڑے۔ حدیث بیٹا، تم ایک بہادر لڑکی ہو، تمہیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ بھائی میں بہادر ضرور ہوں، لیکن سرات کے معاملے میں بہت نازک بھی ہوں۔ کبھی کبھار تو مجھے اپنا آپ کچھ بھی نہیں لگتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری محبت بس میرے تک ہی محدود ہے، اس محبت کی روشنی کبھی سرات تک پہنچ ہی نہیں پائے گی۔
جیسے میری محبت کی شعاعیں ان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی کہیں راستے میں کھو جاتی ہے، اور جب ان شعاعوں کو صراط کی طرف جانے والا راستہ میسر نہیں آتا تو یہ بے بس ہو کر واپس میری طرف ہی لوٹ آتی ہے۔ لیکن حفیظ بھائی، میری محبت کی ساری روشنائی میں نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لی ہے، کیونکہ ان پر صرف صراط کا حق ہے، اور کسی میں ان روشنیوں کچھ اور کسی کو میں ان روشنیوں کو اور کسی کو سوری اور کسی میں ان روشنیوں کو چھونے کی ہمت بھی نہیں۔ حدیث، آج پہلی بار میں نے تمہیں اس طرح سیڈ ہوتے دیکھا ہے۔ پاگل لڑکی، اتنی محبت کرتی ہو صراط سے؟ میں ساحل سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حفیظ بھائی، مجھے بیان کرنا نہیں آتا، لیکن شاید جتنا میں نے لفظوں میں بیان کیا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ مجھے صراط سے محبت ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اسے اس بات سے آگاہ کرو، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تم سے ایسی ہی محبت کرتا ہوگا۔ حفیظ بھائی، اگر آپ کا یقین کامل ہے کہ صراط کو بھی مجھ سے محبت ہے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ وہ خود آ کر مجھے بتائے، کیونکہ ایک ڈر سا ہے، یا پھر میرے دماغ کا وہم ہے کہ صراط پتہ نہیں مجھ سے محبت کرتے بھی ہے یا نہیں۔ یہ والے الفاظ اپنے اندر سے کہیں گم کر دو، کیونکہ ہم جب ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں نا تو زندگی کے فیصلے کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تم اب ہے اور نہیں والے الفاظ کو ایک ساتھ اپنے منہ تک نہیں لاؤ گی۔ میری اس بات کو محض بات نہ سمجھنا، بلکہ ایک نصیحت کے طور پر عمل کرنا۔ اس کے بعد کسی بھی فیصلے کو کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن میری طرف سے ایک بات تو طے ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اب یہاں سمندر کے کنارے کھڑی خود کو سوچوں میں ڈبو کر اپنے آپ کو بھی لہروں کے ساتھ ڈبو کر نہ لے جانا۔ وہ بیچارہ تمہارے پیچھے اکیلا کیا کرے گا؟ کہیں 21ویں صدی کا ایک اور مجنون نہ بن کر رہ جائے۔ حفیظ بھائی اب تنگ کرنے والے موڈ میں آ گئے تھے۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے ایک ساتھ چلنے لگے۔ ساحل سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں دل کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا باتیں چل رہی ہیں دونوں بہن بھائی میں؟ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں کب ہمارے پیچھے آ گئے تھے۔ ٹویل کو صراط کا بازو پکڑے دیکھ کر میرے اندر شعلے اگلنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہوتا، میں ان تینوں کو ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی آئی تھی جہاں چچی جان اور آنٹی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں صراط کو میرے اس طرح وہاں سے چلے آنے پر کوئی ہمدردی محسوس ہوئی بھی کہ نہیں۔ خیر، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، لیکن ٹویل جلدی سے صراط کی زندگی سے دور ہو جائے، میری بس یہی خوشی ہے۔ چڑیل پتہ نہیں کیوں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہمارا، دفع کیوں نہیں ہو جاتی ہماری زندگیوں سے۔ حدیث، حوصلہ رکھو، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، زیادہ جذباتی ہو کر مت سوچو، بلکہ مثبت انداز میں سوچو، سب کچھ مثبت ہوگا۔ میرے اندر سے ضمیر نے مجھے ہوش دلوایا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا، کیونکہ اس میں بہتری تھی، اور ویسے بھی اسے پاکستان لے کر جانا تھا، تب تک اسے برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ صبح آفس میں بھی میرا موڈ کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس بے حس شخص کو میرا پیار دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ چلو، اگر دکھائی نہ بھی دے، کم از کم بندہ محسوس تو کر لینا۔ میری آنکھوں کے اندر 2 موٹے موٹے ڈیلوں میں واضح طور پر صراط لکھا ہوا تھا، پھر بھی اس بندے کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میں دل ہی دل میں کل کی طرح پھر سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب صراط کے خوش ہونے پر چونکی۔ وہ اس بات پر خوش دکھائی دے رہے تھے کہ ٹویل پاکستان جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس بات پر تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ ٹویل بی بی، چلو ذرا پاکستان۔ ایسی ہتکڑیاں لگاؤں گی تیرے ان ہاتھوں پر جن کے ساتھ میرے صراط کے بازو پکڑتی ہو۔ حدیث، تم کیوں خاموش ہو؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ آ گئی یاد حدیث کی؟ کل تک تو بڑی بچھڑیاں اڑائی جا رہی تھی اس کے ساتھ اور ٹویل کی بچی کے ساتھ، اور آئے بڑے آج حدیث کو پوچھنے۔ ڈرامے باز نہ ہو تو میں منہ کے اندر بڑبڑائی۔ ارے کیا بات ہے، کیا بڑبڑائی جا رہی ہو؟ کچھ تو بولو۔ حفیظ سر مجھے خاموش دیکھ کر مسکرا دیے، اور شاید میری اس حرکت کو سمجھ گئے تھے۔ آخرکار میں نے اپنے لب کھول دیے۔ جی خوش ہوں میں۔ بہرحال آپ مجھے کچھ زیادہ بلکہ مزید زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کو غصے والے انداز میں کھولتے ہوئے کہا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ صراط نے ایک اور سوال کیا۔ ان کے اس طرح کے سوال کرنے کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے حفیظ بھائی کی طرف دیکھا، جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصروف کرتے ہوئے فائلیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ فی الحال میرا آفس سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ میں بنا کچھ کہے آفس سے نکل آئی تھی۔ صراط مجھے روکتے ہوئے میرے پیچھے بھاگتے چلے آئے تھے۔ حدیث، میری بات تو سنو۔
کیوں میرے ساتھ اتنا اجنبیت والا لہجہ بنایا ہوا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ میں بھلا آپ کے ساتھ کیوں ناراض ہونے لگی؟ آپ پریشان مت ہو کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ خیر، آپ پریشان کیوں ہونے لگے؟ آپ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، کوئی کیسے بھی گزارے، اس کی اپنی مرضی۔ میں منہ بنا کر رہ گئی۔ آج دل بس خواہ مخواہ ہی دکھی ہوا جا رہا تھا۔ میں آگے بڑھنے لگی تو سرات نے میرا راستہ روک لیا۔ میری بات سنو، اگر تم ٹویل کو لے کر اتنی ہلکان ہو رہی ہو تو ہم لوگ اسے پاکستان لے کر جانے کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ حدیث، یہ تو تمہارے مشن کا ایک اہم کردار ہے، پھر تم کیوں میرے ساتھ روٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کب کہا کہ وہ پاکستان نہ جائے، بلکہ یہ تو میرا ہی آئیڈیا تھا جو آپ لوگوں کو بھی پسند آیا، اور آپ کو یہ گھٹیا آئیڈیا دیکھ کر میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار لی۔ جب کبھی کوئی غصے والی بات کرنی ہوتی تو میں اپنے دل کے ساتھ کرتی تھی۔ کیا بڑبڑائے جا رہی ہو پھر سے منہ ہی منہ میں؟ ایک تو یہ منہ کے اندر بڑبڑانے والی تمہاری عادت مجھے بالکل نہیں پسند، لیکن مجھے بہت پسند ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پلیز آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اتنی جلدی گھر کیوں جا رہی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے گھر جانے کو، اسی لیے میں جانا چاہ رہی ہوں۔ آپ ڈراپ کر دیں گے تو مہربانی ہوگی آپ کی، اگر نہیں تو میں خود بھی چلی جاؤں گی۔ حدیث، تمہاری بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، کیوں اس طرح موڈ آف کیا ہوا ہے صبح سے میرے ساتھ؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھا جسے سچ میں میری پرواہ تھی۔ ان کا میری اس طرح فکر کرنا مجھے بے حد اچھا لگ رہا تھا، لیکن ٹویل کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہرحال مجھے اس معاملے کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی خوشی سے تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ ہمارا ہی مشن تھا۔ سرات، میں سچ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا، تم یہاں رکو، میں حفیظ کو اطلاع دے کر آتا ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ دونوں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، خوشی سجائے چہرے پر سوچ رہی تھی کہ سرات کو میرے بدلے ہوئے رویے کا احساس تو ہوا۔ اسی وقت چہرے کی ساری خوشی کسی مرجھائے ہوئے پتوں کی طرح پیلی ہو گئی تھی، سامنے سے ٹہلاتی دکھائی دی۔ وہ مسکراتی ہوئی میری ہی جانب آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھے اس سے کیا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ میں منہ بسوڑتے ہوئے ہمیشہ کی طرح منہ میں بڑبڑائی۔ ہیلو حدیث، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، میں نے مختصر لفظوں میں جواب دیا۔ میرا سرات کے ساتھ جانا اب ناممکن تھا، کیونکہ یہ بلا راستے کا کانٹا بننے آ گئی ہے۔ سرات کہاں ہے؟ اس کی پوچھنے کی دیر تھی کہ سرات اسی وقت آفس سے برآمد ہوئے۔ سرات کو دیکھتے ہی ٹویل بی ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ میرا ایک دل کیا کہ ماروں ڈنڈا اس کے سر پر تاکہ بے سدھ ہو کر یہیں گر جائے۔ کتنا شوق ہے اسے گلوں سے لپٹنے کا، بد تہذیب لڑکی۔ سرات میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کی کھوج لگا رہے تھے، لیکن ان کے سامنے میں نے اپنے آپ کو نارمل رکھا تاکہ وہ پھر سے میرے لہجے کو لے کر اپسیٹ نہ ہو جائے۔ میں نے جھوٹی ہی سہی لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ سرات، سویٹ ہارٹ، چلو نا آج کہیں باہر چلے۔ ٹویل، ابھی ہم کل تو باہر گئے تھے گھومنے۔ ہاں میری جان، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، لیکن میں تمہارے ساتھ آج پھر کہیں باہر جانا چاہتی ہوں۔ دیکھو، میری اب شادی ہونے والی ہے پاکستان میں، اس لیے مجھ سے سویٹ ہارٹ والی باتیں نہ کیا کرو۔ وہ زوردار کہے کے ساتھ ہنسی تھی۔ تو کیا ہوا سرات، تم ایک شادی مجھ سے بھی کر لینا۔ یہ بات سن کر میرا دل کیا اس کا منہ نوچ لوں، لیکن خاموش رہنے میں ہی بہتری تھی۔ ٹویل، میری جاب ہے، مجھے آفس میں بھی کام ہوتے ہیں۔ میں وہاں کھڑی اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہوئی ان دونوں کی باتیں سن کر سڑتی جا رہی تھی۔ ہاں، لیکن ڈیوٹی نبھانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا تھا۔ سرات بھی اس کے آگے ہار گئے تھے، نہ چاہ کر بھی ہاں کرنی پڑی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے چہرے کو روشن اور تر و تازہ کر لیا تھا۔ سرات، وہ دن دور نہیں جب میں گن گن کر آپ سے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بدلے لوں گی۔ کر لے بچوں جتنی آپ کو عیاشیاں کرنی ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ ہاں سنتے ہی چہچہا اٹھی تھی۔ ہم تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے آفس سے نکلے تھے۔ مجھے پتا تھا ٹویل ساتھ ہے، لہٰذا وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گی۔ میں خود ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سرات نے بیک ویو مرر کو سیٹ کرتے ہوئے آنکھوں پر گلاسز لگا لیے۔ وہ وقفے سے بیک ویو مرر کو دیکھتے جا رہے تھے، شاید وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کی اداسی کو چھپاتے ہوئے باہر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا تھا۔ حدیث، تم بھی اپنا کوئی فیصلہ بتاؤ کہ کہاں جانا چاہیے۔ سرات، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حدیث بھی ہمارے ساتھ جائے گی؟ نو وے، سوری حدیث، بٹ
میں سرات کے ساتھ اکیلے جانا چاہتی ہوں۔ سرات، میں اس لیے نہیں آئی کہ تم کل کی طرح پھر سے سب کو ساتھ لے کر چلو۔ ٹویل کی باتیں میرے دل میں تیروں کی طرح برسات کر رہی تھی۔ سرات مجبوراً چپ تھے اور انہیں چپ ہی رہنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری آنکھوں سے آنسو گرتے، میں نے سرات کو فوراً سے گاڑی روکنے کو کہا۔ وہ میرے اس طرح بات کرنے پر حیران ہو گئے۔ سرات پلیز آپ گاڑی روکیں، میں آپ کے ساتھ مزید آگے کا سفر نہیں کر سکتی، آپ مجھے اتار دیں، میں ٹیکسی لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ حدیث، میں گھر اتار دوں گا، اتنی جذباتی مت بنو۔ سرات، میرا جذباتی ہونا بنتا ہے، ورنہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کی اس ٹویل سے بے عزتی کرواتی رہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ زیادہ سنگین نہ ہو تو آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ مجھے یہاں اتار دے۔ سرات نے جو ہی گاڑی روکی، میں دروازہ کھول کر اتر گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ٹیکسی کے انتظار میں رک گئی۔ سرات گاڑی سے اتر کر میرے پاس آنے لگے تھے کہ ٹویل نے انہیں روک لیا اور حکم صادر کرتے ہوئے گاڑی چلانے کو کہا۔ سرات کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ٹویل کو بہت کچھ سنا دے، لیکن وہ خود بھی بہت مجبور ہو چکے تھے۔ وہ غصے سے گاڑی اڑاتے ہوئے لے گئے۔ میں دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے رو پڑی۔ میرے آنسوؤں پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے سرات کے سامنے اپنے آنسوؤں کو روکے رکھا تھا اور میری آنکھوں سے گرتے ہوئے ان موتیوں نے میری لاج رکھ لی تھی کہ سرات کے سامنے چھن سے ٹوٹ کر گرے نہیں تھے۔ میرا یہاں مزید رکنا بیکار تھا، کیونکہ اب میں ایسے دنیا کے سامنے بھی روتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر آخر کار مجھے ٹیکسی مل گئی۔ میں اپنے بوجھل قدموں سے ٹیکسی کے اندر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو لوکیشن بتاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ مجھے آج یقین ہو گیا تھا کہ کسی جان سے پیارے انسان کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھنا بہت بڑی اذیت تھی، اور میں آج اسی اذیت سے گزرنے میں خود کو کامیاب کر رہی تھی۔ سرات، تم میری ایک بات مانو گے؟ میں نے جھجکتے ہوئے ٹویل کو اس بات میں جواب دینا مناسب سمجھا۔ میرا ذہن ابھی تک حدیث کے پاس ہی کہیں ارد گرد بھٹک رہا تھا۔ کبھی کبھار اپنے جان سے پیارے رشتوں کو بچانے کی خاطر اور اپنے گرد نواح میں ہونے والے نقصانات سے بچنے کی خاطر کوئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے دور ہونا پڑتا ہے، لیکن میری وجہ سے حدیث کو اتنی ذلت برداشت کرنی پڑی ہے جسے میں کبھی اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ٹویل کی خاطر اسے بیچ راستے میں اتار آیا ہوں۔ اس کے پاؤں پر جب موچ آئی، اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی اذیت پہنچی تھی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ اسے کوئی تکلیف یا دکھ دوں۔ میں اس کی آنکھوں کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آج میری وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میرا دل اور دماغ حدیث کی طرف مائل تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسے گھر پہنچی ہوگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس ٹویل کے نام وارنٹ پیپر نکلواؤں اور اس کا بیڑا پار کروں۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، لیکن مجبوری ایک ایسا لفظ ہے جس کی خاطر ہمیں کسی بھی حد تک پہنچنا پڑتا ہے جب تک ہم اس مجبوری کو ریزہ ریزہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چٹان کی طرح مضبوط ہی رہتی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے بہت سارے ثبوتوں اور گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔ جب تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آتا، اس چٹان کے ساتھ ٹکرانے کا مطلب خود کو نقصان پہنچانا تھا۔ حدیث ایک سمجھدار لڑکی ہے، وہ ان باتوں کو سمجھتی تو ضرور ہے، لیکن کیا کروں؟ آج میں اسے بیچ سڑک پر اکیلا چھوڑ کر آ گیا، کیسے خود کو معاف کروں؟ ہیلو سرات، کہاں کھو گئے؟ میں نے کتنی باتیں کر ڈالی ہے، تم نے میری ایک بات کا بھی جواب نہ دیا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی میرا دل نہیں چاہتا کہ تم حدیث کے زیادہ قریب جاؤ، پلیز اس سے دور رہا کرو۔ میں بالکل نہ دیکھوں کہ تم حدیث کے ساتھ بنا کسی وجہ کے کوئی بات کرو، سوائے کسی کام کے، وہ مجھے تمہارے آس پاس بھی دکھائی نہ دے۔ میں نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لی۔ غصے پر قابو پانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں تب تک بہت بے بس تھا جب تک ٹویل کو اپنے ساتھ پاکستان نہیں لے جاتا، کیونکہ ٹویل کو اگر ذرا سا بھی مجھ پر شک ہو گیا تو معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اس کی ہر بات پر ہاں کرنی پڑے گی۔ تم حدیث کے ساتھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، تم میری بیوی کے ساتھ کیسے دیکھو گی؟ وہ آگے سے ہنس پڑی۔ خیر، پاکستان چلو ایک دفعہ، پھر تمہیں بتاؤں گا ٹویل بی بی، میں نے جھوٹی مسکان چہرے پر لاتے ہوئے اسے کہا۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ میری اس بات پر بہت خوش ہو گئی تھی۔ خوش ہو لو دل کھول کر، کیونکہ یہی خوشی تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ حدیث کے معاملے میں مجھے کوئی کچھ کہے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اور ٹویل تمہیں تو ایسی سزا ملے گی کہ تم اپنے برے کاموں کا سوچنے سے بھی ڈرو گی، اور اللہ کے کرم سے برا میں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔
میں نے اپنے دل میں سارے پلان اکٹھے کر لیے تھے، بس اب انتظار تھا تو پاکستان سے آنے والے آرڈر پیپر کا، جو جلدی مجھے ریسیو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے شکریہ کہہ کر میں نے شکر کیا کہ میں گھر پہنچی ہوں۔ گھر میرا واحد سہارا تھا جہاں میں دل کھول کر رو سکتی ہوں۔ میری آنکھوں نے آج میرے ساتھ رونے کا وعدہ کر لیا تھا اور وہ اپنے دعوے سے مکری نہیں تھی، میرے ساتھ مسلسل روتی رہی تھی جب تک آنسو خود نہ رک گئے تھے یا پھر سوکھ گئے تھے، یا پھر آنسوؤں کو بھی لگا ہوگا کہ رونا اچھی بات ہے، لیکن صرف اتنی دیر جتنی دیر رونے کی گنجائش ہو۔ جب گنجائش ختم ہو جائے تو دوبارہ سے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں کے تہہ خانے میں سنبھال کر رکھ لو تاکہ اگلی دفعہ کام آ سکے۔ میں تنہائی میں اپنے رب کے حضور روئی تھی، کیونکہ اللہ تنہائی میں بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ وہ بہترین دوست ہے تنہائی کا، اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان سے واپسی کا بلاوا آنے والا ہے، مگر کب اس بات کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن میرے دل کی دعا یہی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے پاکستان سے کال آ جائے تاکہ میں یہاں سے واپس جا سکوں، کیونکہ میرے اندر مزید یہاں رکنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں یہاں رہ کر مجبوریوں میں آ کر اپنے آپ کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے موبائل کی بھی بج رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ نمبر کوئی پرائیویٹ تھا۔ السلام علیکم آفیسر حدیث، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ہمایوں سر، آپ؟ ہمایوں سر کی آواز سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ شاید میں جو سوچے بیٹھی تھی ویسا ہی ہونے والا تھا۔ بیٹا، آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ پلیز سر، جلدی سے مجھے پاکستان آنے کی خوشخبری سنائیں۔ میرا اب یہاں مزید رکنا ناگوار ہے۔ ارے، تم تو اتاولی ہوئی جا رہی ہو یہاں آنے کے لیے۔ اچھا تو پھر سنو، اچھی خبر یہ ہے کہ وہ آدمی جو اسمگلر ہیڈ ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے، اور کارروائی کے بعد اس کی شناخت کا بھی پتہ لگوا لیا گیا ہے، اور اوپر سے آرڈر یہ آئے ہے کہ تم، آفیسر سراج اور آفیسر حفیظ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان پہنچو۔ مجھے سر کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن سراج بھی ساتھ جائیں گے تو ٹویل بھی ساتھ ہوگی، یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ سر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان دونوں آفیسر سے پہلے پاکستان آ سکوں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہاری سیٹ ان سے 2 دن پہلے کی کر دیتے ہیں۔ شکر ہے میرے اللہ، میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں ٹکٹ آپ کو میل کر دیتا ہوں، دھیان سے دیکھ لینا۔ پرسوں رات کو، یعنی کہ آج جمعہ ہے، اتوار کو رات 6 بجے کی آپ کی فلائٹ ہے، اوکے؟ جی سر، یس سر۔ میں نے آفیسر ہونے کے ناطے اونچی آواز میں یس سر کا نعرہ بلند کیا اور فون بند کرتے ہی فوراً چاچو کو کال ملائی۔ چاچو خود پاکستان جانے کے لیے بے قرار تھے۔ میں نے انہیں اپنے پاکستان چلنے کی اطلاع کر دی۔ چاچو، آپ تو ابھی اگلے ہفتے واپس آ رہے ہیں؟ نہیں حدیث بیٹا، میں بھی اتوار کو واپس آ رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں، میں اور تمہاری چچی سراج سے اگلے دن کی سیٹ بک کروا لیں گے۔ لیکن چاچو، پھر چچی ایک دن اکیلی رہیں گی گھر پر؟ چاچو میری اس بات پر مسکرا دیے۔ تو کیا ہوا حدیث بیٹا، اپنے گھر میں کیسا ڈر، ویسے بھی ایک دن کی بات ہے۔ اور ہاں، تم ٹویل کو لے کر زیادہ پریشان مت ہونا، سب بہتر ہوگا، اللہ سے بہتری کی ہی امید رکھو، اور جاؤ اپنی چچی کے پاس، اسے بھی اپنے پاکستان جانے کی اطلاع دے دو۔ میں نے چاچو کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میرا وہاں جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن جانا تو پڑے گا، چچی جان کو بتائے بغیر میں کیسے جا سکتی تھی؟ ہاں، پر میں سراج کو بتا کر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہاں میرے چند ہی مخلص رشتے تھے، جن میں ایک بلال بھی تھا، اسے بھی بتانا لازم سمجھا تھا میں نے۔ ویسے بھی آنم آپی کی شادی پر اس کے گھر والوں کو بھی دعوت نامہ بھیجوں گی پاکستان جا کر۔ میں نے بلال کو فون تو نہیں کیا، لیکن میں نے اسے میسج کر دیا تھا۔ یقیناً وہ جب بھی میرا میسج پڑھے گا تو ریپلائی ضرور کرے گا۔ میں نے گھر کو لاک کیا اور چچی جان کی طرف چل دی۔ راستے میں جاتے ہوئے میں مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ سراج گھر پر نہ ہو۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر آ گئے ہوں گے۔ وہ ٹویل اتنی جلدی کہاں چھوڑنے والی ہے؟ میں سراج کے سامنے جانے سے کچھ اس لیے بھی کترا رہی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے وہ خود بھی مجھ سے بہت شرمندہ ہوں گے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں ان کے لیے بہت خاص ہوں، اور خاص کو وہ ٹوٹتے ہوئے کیسے دیکھ پائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ پاکستان جانے تک ہم دونوں کا سامنا نہ ہونے پائے۔ گھر آ گیا تھا، میں نے ڈور بیل بجائی، کچھ سیکنڈ کے بعد دروازہ چچی جان نے کھولا۔ میری بچی آ گئی ہے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، تمہارے چاچو کا مجھے فون آ گیا ہے۔ چچی جان مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اندر لے گئی تھی۔ حدیث میری جان، تم روئی ہو؟ اف اللہ، چچی جان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میں روئی ہوں؟ نہیں تو چچی جان، ایسی کوئی بات نہیں، ماں سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ماں کو پتہ چل جاتا ہے بیٹا۔
چچی جان نے میری چوری تو پکڑ لی تھی، لیکن آنسوؤں کا ضبط پھر سے ٹوٹ پڑا تھا۔ چچی جان نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ حدیث بیٹا، تم ایک بہادر لڑکی ہو، تمہیں ان چھوٹی موٹی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ویسے بھی وہ ٹویل تمہاری جگہ کبھی نہیں لے سکتی، اور نہ ہی وہ میرے بیٹے کی پسند ہے۔ میں اس کی بات کو سمجھتی ہوں۔ محبت میں کچھ چیزیں اور باتیں بہت نازک ہوتی ہیں، لیکن بیٹا تمہیں اپنی چاہت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ محبت ہی تو ایک ایسا رشتہ ہے جسے بہت مضبوط بنایا گیا ہے۔ کسی کے کہنے سے یا کسی کی باتیں کرنے سے اسے تھوڑی سی بھی آنچ نہیں آتی۔ تم اس ٹویل کی وجہ سے خود کو کمزور نہیں کر سکتی، تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ چچی جان، میں تو اس بات کو سمجھ جاؤں، پر اس دل کو کون سمجھائے؟ تم اپنی چھوڑو، پہلے دل کو قابو میں کرو۔ پہلے دل کو سمجھاؤ، دل کو سمجھاؤ گی تو تم خود بخود سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ اپنی محبت پر اعتبار رکھو، اور ویسے بھی تمہارے چاچو اسے چھوڑیں گے نہیں اگر اس نے کوئی خرابی پیدا کی تو۔ چلو اب مسکرا دو۔ شاباش میری بیٹی حدیث، چائے بناؤں؟ نہیں چچی جان، آپ کا بیٹا اس ٹاویل کے ساتھ گھوم سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اس لیے میں نے سوچا ہے ہم دونوں بھی کہیں باہر چلتے ہیں، گھر والوں کے لیے شاپنگ بھی کر لیں گے اور کچھ اچھا سا کھا پی بھی لیں گے۔ ہاں، یہ آئیڈیا ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم اکیلی جائیں گی؟ جانا تو اکیلے ہی تھا، لیکن بلال کا میسج آیا ہے، اس نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خرید و فروخت کرنی ہے میرے ہاتھ بھجوانے کے لیے، تو وہی ہمیں پک کرنے آ رہا ہے۔ تب تک آپ تیار ہو جائے۔ حدیث بیٹا، سرات کو انفارم کر دوں؟ چچی جان، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کریے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اب انتظار تھا تو صرف بلال کا، وہ جلدی سے آ جائے۔ مجھے یہ وہم کھایا جا رہا تھا کہیں بلال سے پہلے سرات گھر نہ پہنچ جائے، لیکن شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ بلال کا میسج آ گیا تھا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آپ لوگ باہر آ جاؤ۔ میں واپسی پر پہلے اتر گئی تھی۔ اترنے کے بعد میں نے بلال سے کہا، چچی جان کو خیریت سے گھر کے اندر تک چھوڑ کر آنا۔ جی آپی، آپ بے فکر رہے۔ حدیث، تم گھر نہیں آؤ گی؟ چچی جان پلیز مجھے زیادہ فورس مت کریں، اور آپ میرے لیے بالکل بھی فکر مند نہ ہو، اور نہ ہی سراج سے کچھ پوچھیں گی۔ اب انشاءاللہ پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی۔ میں نے نم آنکھوں سے چچی جان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ انہوں نے مسکرا کر میری پیشانی کو چوما اور ڈھیر ساری دعاؤں سے مجھے رخصت کیا۔ بلال فراٹے بھرتے ہوئے گاڑی لے گیا تھا۔ میں تنہا کھڑی گاڑی کو جاتے ہوئے دور تک دیکھتی رہی تھی۔ رات 6 بجے کی میری پاکستان روانگی کی آخری وہ دن پاکستان کی روانگی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا تھا کہ میں واپس اپنے ملک جا رہی تھی، میرے اپنوں کے درمیان جن سے میں 3 ماہ دور رہی تھی۔ شاید مزید رکنا پڑتا، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجرم خود بخود میدان چھوڑ کر اپنے پنجرے میں قید ہونے چلے گئے تھے۔ سراج سے میری اس دن کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، شاید وہ بھی کسی بہتر وقت کی تلاش میں تھے۔ بلال مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ آج عمیر کو بھی پاکستان جیل میں شفٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میرے دل میں ایک الجھن سی تھی، اور مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ الجھن کیوں ہے۔ میں نے خود کو بہت روکا تھا، لیکن میرے دل کی الجھن اور بے سکونی نے مجھے آفس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آفس جانے کے لیے میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ 2 گھنٹے سے پہلے مجھے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ بلال بھی گھر آ گیا تھا۔ آپی بس کرو اب پریشان ہونا، اچھے موڈ کے ساتھ واپس جاؤ۔ اس طرح کے موڈ کے ساتھ واپس جائیں گے تو وہاں بھی سب پریشان ہوں گے۔ میں نے اس پیارے سے بلال کو مسکرا کر دیکھا۔ بلال، تم بہت اچھے ہو۔ آپی میں اچھا نہیں بلکہ مجھے اچھا بنایا گیا ہے، اور میرے اچھے ہونے کی وجہ بھی تو آپ ہو۔ بلال، ایک دفعہ مجھے آفس لے جاؤ، پھر اس کے بعد ہم سیدھے ایئرپورٹ کے لیے نکل جائیں گے۔ جو حکم میری آپی۔ میں بلال کے شرارتی رویے پر ہنس دی۔ سامان گاڑی میں رکھا، گھر کو الوداعی نظروں سے اللہ کے حوالے کیا، گھر کو لاک کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے میں خاموش رہی۔ بلال نے بھی مجھ سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید وہ میری طبیعت سے آشنا ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ہم آفس پہنچ گئے تھے۔ بلال، تم گاڑی میں ہی بیٹھو، میں اندر سے ہو کر آتی ہوں۔ آفس پہنچتے ہی میری ملاقات حفیظ سر سے ہو گئی۔ شکر ہے بھائی، آپ مجھے مل گئے۔ ارے لٹو کی طرح گھومتی ہوئی لڑکی، وقت مل گیا آج آفس آنے کا، اور وہ بھی جانے سے پہلے بس اللہ حافظ کرنے آئی ہو؟ جی بھائی، یہی سمجھ لیں، اور یہ لے گھر کی چابی، سنبھالے اسے نہیں ملو گی؟ دل تو انہی کو ملنے کے لیے دوڑا آیا ہے۔ جاؤ، اوپر گیا ہے کوئی فائل ڈھونڈنے۔ میں حفیظ بھائی سے اجازت لیتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب مڑ گئی۔ خوش بھی تھی اور مجبور بھی۔ یہ مجبوریاں تو جڑوں میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے سرات کو میرے پاکستان جانے کا پتہ چلے گا تو بہت ناراض ہوں گے کہ میں اکیلی بھاگ رہی ہوں۔
لیکن میں بھی تو ان سے ناراض ہوں۔ اس دن کے بعد مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ میں بدلے ہوئے رویے کے ساتھ لیکن فریش موڈ میں دروازے پہ دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ سراج کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ ہاں نا، کیوں نہیں، میں خاص طور پر تمہیں ہی تو ملنے پاکستان آ رہا ہوں۔ یقین کرو میں بہت بے چین ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ بس 2-3 دن صبر کر جاؤ، پھر انشاءاللہ سیدھا تمہارے پاس۔ سراج کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ زندگی جینا اتنا آسان کام نہیں تھا، اس میں مشکلیں بھی بہت تھیں اور رکاوٹیں بھی۔ زندگی جینا اتنا بھی آسان کام نہیں تھا، اس میں مشکلیں بھی بہت تھیں اور رکاوٹیں بھی۔ درد کو بڑھانے کے لیے مجھے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ سراج، آپ نے میرے لیے مزید زخم کھڑے کر دیے ہیں۔ میری محبت کو آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں روتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی گئی۔ آفس سے نکلتے ہوئے حفیظ بھائی پیچھے سے پکارتے رہ گئے، لیکن میرا اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں پیچھے دیکھے بنا آفس کی باہری راہداری کو عبور کر گئی تھی۔ سراج، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیا مطلب؟ کیسا پاگل پن؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ بات تو کلیئر کرو یار، ہوا کیا ہے؟ بات تو کلیئر کرو۔ حدیث کو کیا کہا تم نے؟ وہ روتے ہوئے آفس سے نکلی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حدیث آفس آئی تھی؟ ہاں یار، وہ آفس آئی تھی، اوپر تمہیں ملنے گئی تھی، لیکن واپس روتے ہوئے آئی اور دوڑتے ہوئے آفس سے نکل گئی۔ اوہ میری خدایا، کہیں اس نے مجھے نگینہ کے ساتھ بات کرتے سن تو نہیں لیا؟ حفیظ، بری بات یار، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے اطلاع تو کرتے۔ اطلاع میں تجھے خاک کرتا، اب مجھے تھوڑی خبر تھی کہ تم فائلوں کے بہانے اوپر لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتے جا رہے ہو۔ تم نے پہلے ہی اس بیچاری کا بہت دل دکھا لیا، اوپر سے اب یہ نئی پیداوار کہاں سے آ گئی نگینہ نام کی؟ ہاں سچ میں یہ نئی پیداوار ہے، میرا مطلب ہے تو پرانی لیکن میرے لیے نئی۔ ہے کون؟ مجھے بھی تو تعارف کرواؤ اس نگینہ بی بی کا۔ یار یہ میری کزن ہے، تایا زاد کزن، پتہ نہیں اس نے میرا نمبر کہاں سے لے لیا۔ چلو ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، دادا جان لوگوں سے ملنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سراج، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے سچ میں دل دکھایا ہے حدیث کا یہ سب کر کے۔ اوئے پاگل لڑکے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کہیں بھینس چرانے تو نہیں چلی گئی؟ نگینہ تمہاری سگی تایا زاد نہیں ہے، بلکہ حدیث تمہاری کزن ہے۔ حدیث ہے تمہارے وزیر تایا کی بیٹی، اور جس نگینہ کی تم بات کر رہے ہو وہ تمہاری فیملی میں کوئی اسماعیل چچا ہے، ان کی بیٹی ہے، یعنی کہ عمیر کی بہن۔ میرا دل یہ سب کچھ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لیکن حیرانی مجھے اس بات کی تھی کہ حدیث نے مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں اپنے بارے میں۔ سراج، تم نے اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں، تم نے کبھی اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں، تم نے کبھی اسے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اس کی آنکھوں کی گہرائی تک گئے ہی نہیں، تو وہ کیا خاک تمہیں بتائے گی؟ سراج میرے بھائی، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، جب تم نے اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلایا آج تک تو وہ تو پھر ایک لڑکی ہے، چاہے وہ جتنی بہادر سہی، جتنی بھی بڑی آفیسر بن جائے، ہے تو ایک مشرقی لڑکی ہی نا، جو ہر وقت حیا کا پی کر اپنی آنکھوں میں سمائے رکھتی ہے۔ ان کا کہنا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ہمارا محبوب چاہیے، ہماری آنکھوں کو صرف ہمارا محبوب دیکھ سکے، ہمارے دلوں کو اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ صرف ہمارا محبوب ہے اور کوئی نہیں۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ جس دن میں نے اپنے رشتے کے لیے ہاں کی تھی اسی دن تم بھی اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی سجاتے اور اسے اپنا بنا لیتے۔ دل سے اپنا کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا سراج، بلکہ اپنا بنانے کے لیے نکاح کرنا پڑتا ہے میرے دوست۔ خیر گیا ابھی بھی کچھ نہیں ہے، ایک بات تو طے ہے کہ وہ تمہاری ہی ہے، لیکن اس نے تم سے سچے دل سے محبت کی ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے تھے کہ ہاں وہ صرف میری ہے۔ کیا اس بات کا بابا اور ماما کو پتا تھا؟ ہاں، آنٹی اور انکل یہ جانتے تھے۔ جب حدیث تمہارے گھر میں پہلی دفعہ آئی تھی اس نے گھر میں ساری تصویریں دیکھی جو دیواروں پر ٹنگی رکھی ہے آپ لوگوں نے، ویسے بھی تو وہ اپنے چچا اور چچی کو پہچانتی ہی تھی۔ میں نے زور سے حفیظ کو جھپی ڈالی۔ حفیظ، میں جا رہا ہوں حدیث کے پاس۔ او ہیلو جذباتی لڑکے، صبر رکھ، پہلے تجھے اس کی یاد نہیں آئی اور اب بھاگے جا رہے ہو اس کے پیچھے، پہلے ٹویل کے ساتھ گھوم گھوم کر اس کا دل جلاتے رہے ہو اور اب یہ نگینہ بی بی درمیان میں کود پڑی۔ یار تم تو ایسی باتیں مت کرو،
तुम भी जानते हो कि हदीस मेरे लिए सब कुछ है। मैंने हमेशा उसकी तमन्ना की है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, तो अब उससे पाकिस्तान ही जाकर मिलना। वो 6 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान जाने वाली है और मेरा ख्याल है कि 6 बज चुके हैं। वॉट? और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो तो बहुत नाराज़ होगी मुझसे। ये मैंने क्या कर दिया? ज़ाहिर सी बात है, नाराज़ तो वो तुमसे होगी, बल्कि मैं तो उसे कहूँगा कि वो तुमसे अब राज़ी भी ना हो, क्योंकि तुम्हारा यही इलाज है। हा हा हा। वो मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती और ना ही मैं उससे नाराज़ रह सकता हूँ। मैंने बहुत सारे अरमान और ख्वाब दिल में सजाए हुए हैं। उस सबसे हसीन लड़की को याद किया जो मेरी ज़िंदगी थी। पता नहीं ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मामा, मेरी प्यारी मामा, बस जल्दी से तैयारी पकड़े पाकिस्तान जाने की, क्योंकि मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। मेरा दिल कर रहा है उड़कर पहाड़ों की उस परी के पास चला जाऊं, जो दरिया के किनारे किसी बड़े से पत्थर पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ओह, तो आखिरकार मेरे बेटे को पता चल ही गया। पता भी चल गया और ख़बर भी हो गई, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ माँ। यार, आप लोगों को ख़बर भी थी, फिर भी मेरे साथ किसी ने डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। हदीस ने रोका था। उसका कहना था कि मैं देखना चाहती हूँ कि सिरात मुझे पहचान पाते हैं या नहीं, लेकिन अफसोस तुम ही उसे पहचान नहीं पाए। मामा, मुझे कई बार शक हुआ, लेकिन काम की वजह से कभी इतना ध्यान नहीं दे पाया। आपको पता है ना, मेरी छठी हिस्स फ़ौरन बुरी खबरों को पकड़ती है। यही इस हदीस के अंदर भी है। और यकीन करें, जब मुझे इस बात की खबर हुई, मैं बहुत हैरान हुआ था। कैसे हम दोनों के अंदर ये चीज़ कॉमन है। हैरान होने वाली बात क्या है? कुदरती चीज़ों से हैरान नहीं हुआ जाता, बल्कि शुक्र अदा किया जाता है। जी मेरी माँ, मुझे खबर है। वैसे भी मेरी तरबियत आपने की है, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे अंदर नाशुक्रपन हो। बस अब तैयारियां पकड़े पाकिस्तान जाने की। टोवेल का बताओ, क्या इरादे हैं उसके? वो भी चल रही है पाकिस्तान या नहीं? जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। इस दफ़ा लगाम बहुत मजबूत बांधी है मामा। उसे मैंने वो मुझसे इनकार कर ही नहीं सकती, बल्कि वो बहुत एक्साइटेड है पाकिस्तान जाने के लिए। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। बच्चों का मतलब, मैंने मामा को तंग करने वाले अंदाज में कहा। तुम और हदीस, और कौन? शरारती कहीं का, माँ को तंग करते हो। मैंने हंसते हुए माँ को अपनी बाहों में भर लिया। मैं आज पूरे 3 माह बाद अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी। खैर, हमारे इलाके में तो तकरीबन 12 माह सर्दी रहती थी, लेकिन अब तो कुछ मौसम भी सर्दियों का आ गया था। नवंबर का महीना जो शखरोश पर था। पूरा पहाड़ी इलाका धुंध की लपेट में था। इस्लामाबाद से कालाम आते हमें सारा दिन लग गया। मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ठंड लगने के बावजूद मैं कितनी देर घर के बाहर खड़ी होकर पहाड़ों को देखती रही, जिनके ऊपर धुंध किसी रुई की तरह पर उड़ती हुई महसूस हो रही थी। हदीस, मेरे बच्चे, मेरी रानी वापस आ गई। दादाजी मुझे ढूंढते हुए खुद ही घर से बाहर आ गए। मैं भागती हुई उनसे लिपट गई। उन्होंने मुझे अपनी प्यार भरी आगोश में समेट लिया। दादा जान, मैंने हर पल आपको याद किया है। दादा का कुछ ख्याल कर लो, इतनी ठंड में तुम्हें खुद ही बाहर तक लेने आ गए। हाय अल्लाह, मेरे दादा जान, चले अंदर चलकर बैठते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई, मेरे जाते ही आप बूढ़े हो गए। मैं तो वहाँ सबको आपकी मिसालें देती थी कि मेरे दादा जान से तेज़ कोई भाग नहीं सकता। वो माशाल्लाह से अभी भी इतने चुस्त चूबंद है, और आप हो कि 3 माह के अंदर ही बूढ़े हो गए। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, और वैसे भी बेटे की जुदाई ने मज़ीद बूढ़ा कर दिया है। मैंने दादा जान की नम आंखें देखी थी। वो चचा जान को याद करके हमेशा ऐसे ही दुखी हो जाते थे। सीढ़ियाँ अबूर करते हुए मैं दादा जान के हमराह घर के अंदर आ गई थी। दादा जान के बाजू से पकड़े पकड़े हुए मैं उनके साथ अंदर आते हुए बोली, दादा जान, आपको मज़ीद अब मैं दुखी नहीं होने दूंगी। मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे भी आपकी हदीस आपसे एक वादा कर गई थी, और मैं उस वादे को कैसे ना पूरा करती भला। वादा? जी दादा जान। खैर, मुझे सबसे मिल लेने दें, उसके बाद आपको सारी बात से आगाह करती हूँ। अंदर दाखिल होते ही मैं भागती हुई अम्मी के गले से लग गई। कितनी देर उन्होंने मुझे अपनी आगोश में लिए रखा। अम्मी के बाद इस्माइल चचा से मिली, फिर आंटी मुसर्रत, उसके बाद नगीना। आंटी नुसरत और खालिदा सबसे बारी बारी मिली थी। अजीज़ और अबीद भी ख़ास तौर पर मेरे लिए आए थे, लेकिन ज़ैनब मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने खालिदा से ज़ैनब के बारे में पूछा। खालिदा, ज़ैनब कहाँ है? वो कहीं नज़र नहीं आ रही। हदीस बाजी, आपको तो पता है कि वो आपके बगैर रहने वालों में से नहीं है,
लेकिन उसे कोई छोड़ कर जाने वाला नहीं था। दरअसल वो अपनी नानी के पास चली गई है मुल्तान छुट्टियां गुजारने। भाई ये नवंबर में कौन सी छुट्टियां होने लग गई स्कूलों में। बाजी वो ठंड बहुत पड़ने लग गई, जिस वजह से स्कूलों ने चंद दिन की छुट्टियां कर दी थी बच्चों को। मैंने हैरान होते हुए इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मैंने गौर किया सबके चेहरे उतरे हुए थे। इस खामोशी को तोड़ने के लिए शोर का होना लाजमी था, इसलिए मैंने खुद ही बात छेड़ी। बाबा शायद मुझे घर छोड़कर फिर से होटल चले गए थे। हदीस खाना लगाएं टेबल पर। नहीं अम्मी, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत सारा सोना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ। आपकी बेटी वहाँ से थक और टूट कर वापस आई है। लफ्ज़ों के तीर दिल पर सहते हुए आई है। आपको क्या पता माँ कि आपकी बेटी टूट गई है, मैंने अपने दिल से हम कलामी करते हुए कहा। अब इतनी भी क्या थकन हुई भला कि घर मेहमानों से भरा हो और तुमको सोने की पड़ी है। मुसरत आंटी की दिल फेंक गुफ्तगू ने हिस्सा तो लेना था, क्योंकि ताना तंज करना तो उनकी पुरानी फितरत थी। आंटी, पहली बात, आप इस घर में मेहमान नहीं है, जो कि आप अपने आप को मेहमान कह रही है। ये आपका अपना घर है। लो भाई, अब कल की लड़की मुझसे बदकलामी करने लगी। हम कब से यहाँ बैठे मुरझा गए हैं और इन्हें आगे से जवाब देने की पड़ी हुई है। आंटी, मैंने आपसे बदकलामी कब की? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। लड़की बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी निगू नगीना को ही देख लो, क्या मजाल है कि वो किसी बड़े के आगे ज़बान भी चलाए, मैं उसकी ज़बान काट दूँ। मुसर्रत, तमीज़ से बात करो। क्या तुम बिला वजह की बहस में पड़ गई हो, जिसका ना कोई सर है ना पैर। इस्माइल चचा ने आंटी को डांट दिया था। हाँ भाई, आप तो साइड लेंगे ही। आपकी भतीजी जो ठहरी, सारी उम्र उनके ही चेले बने रहेंगे बस। अम्मी प्लीज़ चुप हो जाए, बाबा ठीक कह रहे हैं। आप बिला वजह की बहस में पड़ गई हैं। चल तो तू भी चुप कर, बाप का हिमायती। मैं क्यों चुप करूं? मेरे अंदर दिल नहीं है क्या? मेरे अंदर की ममता आज जाग उठी है। मैं कितने दिनों से खामोश थी। ये लड़की मेरे उमेर के पीछे ही पड़ी रहती है, और मेरे शरीफ से बेटे को जेल भिजवा कर छोड़ा इस लड़की ने। आंटी, उमेर बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी उसकी भलाई के लिए ही उसे जेल भिजवाया गया है, मैंने आंटी को समझाते हुए कहा, लेकिन वो समझने वालों में से कब थी। मुसरत, अल्लाह का वास्ता है मज़ीद परेशानी मत बनाओ। क्यों आते ही मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो? उठो हदीस बेटा, तुम जाकर आराम करो। दादा जान दुखों का बोझ लिए दिल में मेरे हिमायती बने हुए थे। लेकिन दादा जान, वो खुशखबरी नहीं सुननी है क्या? दादाजी जहन पर जोर डालते हुए बोले। शाम में तुम्हारा बाप भी घर आ जाए ना, तब सबके सामने अपनी खुशखबरी सुना देना। अभी जाओ और जाकर आराम करो। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए अपने कमरे की जानिब चली गई। मुसरत आंटी की घूरती हुई नज़रों ने कमरे तक मेरा पीछा किया था। चलो खैर है, कुछ देर आराम कर लूँ, फिर सबके पास बैठूंगी। अभी तो अजीज़ और अबीज़ से भी अच्छे से बातें नहीं कर पाई थी मैं। वैसे बड़ी बात है, नगीना बीबी आज बड़ी चुप परवीन बनी हुई थी। पता नहीं किन चक्करों में है वो, जो इतनी खामोश बैठी हुई थी। देखते हैं रात को आखिर माजरा क्या है। यही सब कुछ सोचते हुए मैं दूर कहीं वादियों में जाते हुए आंखों को बंद कर चुकी थी। खालिदा रात को मुझे जगाने आई थी। हदीस बाजी उठ जाए, अब तो काफ़ी टाइम हो गया आपको सोए हुए। खाने पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाए। खालिदा की आवाज़ पर मैं उठ गई थी। तकरीबन मेरी थकन भी उतर चुकी थी सोने की वजह से। बाजी, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, जल्दी से फ्रेश होकर खाने की टेबल पर पहुँचे। वैसे भी आपकी आंटी और आपके कज़िन नगीना लोग अभी इधर ही है। अरे वाह, वो अभी तक यहाँ ही है? हैरत हुई मुझे सुनकर। जी बाजी, उनका कहना है कि ये आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो हदीस सुनाने वाली है। वो आपकी खुशखबरी के लिए रुकी हुई है। हा हा हा, ये बात सुनकर मुझे मज़ीद हैरत हुई। अच्छा, ये ले कपड़े पकड़े और जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकलिए फ़ौरन। मैं जा रही हूँ किचन में आंटी की मदद करवाने। खालिदा अपना हुक्म सुनाकर जा चुकी थी, और मैं सोचती और मुस्कुराती रही कि मुसर्रत आंटी बहुत शातिर ज़हन की मालिक है। लेकिन यही शातिर ज़हन अगर किसी अच्छे कामों में लगा होता तो क्या ही बात थी। खैर, मज़ा तो अब आएगा जब मैं चचा जान लोगों के मिलने की खुशखबरी पूरे घर वालों को सुनाऊंगी। फिर मुसर्रत आंटी को छुपने की राह नहीं मिलेगी। मैं सोचती और खुश होती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। कमरे से बाहर आई तो टेबल पर सभी लोग हमदन गोश थे। मैं ऐसे सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हुई थी। कमी थी तो मेरी ज़ैनब की। कोई बात नहीं, मैं खुद उसे जाकर ले आऊँगी। करीब पहुंचकर मैंने सबको सलाम किया। बाबा भी घर आ चुके थे। मेरी बेटी आ गई, चलो आओ, शाबाश, हमेशा की तरह अपनी सीट पर आकर बैठो। दादा जान के एक तरफ बाबा
एक तरफ बाबा बैठते थे और दूसरी तरफ मैं, लेकिन मेरी सीट पर आज चचा इस्माइल विराजमान थे और उन्हें मैं कैसे उठा सकती थी। हदीस बेटा, आ जाओ तुम अपनी जगह पर। अरे नहीं इस्माइल चचा, कौन सा इस सीट पर मोहर लग गई है कि मैं बैठूंगी तो इसी सीट पर, वरना नहीं। आप बैठे, मैं बाबा के साथ जाकर बैठती हूँ। हदीस, आज ख़ास तौर पर तुम्हारी माँ से तुम्हारे लिए मैंने गाजर का हलवा बनवाया है। दादाजी खुशी से मेरे पसंदीदा खानों का बता रहे थे। मैंने सोचा पहले आराम से सब खाना खा लें, उसके बाद मैं सबको खबर सुना देती हूँ। और सुनाओ नगीना, तुम्हारा इंटर कहाँ तक पहुँचा? निग्गो बीबी पिछले 4 सालों से इंटर में ही अटकी हुई थी और ये साल भी उसका इंटर में ही लगने वाला था। अच्छे से पढ़ाई की होती तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी होती, बल्कि रिजल्ट तो आप लोगों का आ गया है ना। खालिदा तो अच्छे नंबरों से पास हो गई है। खालिदा सालन का डोंगा रखने टेबल पर आ रही थी, आते हुए बोली, हाँ तो बाजी, ये निग्गो बाजी इस दफ़ा भी फेल हो गई है। खालिदा सोचे समझे बगैर बोल तो गई थी, लेकिन अब जो झाड़ आंटी मुसर्रत करने वाली थी, इस बात की हमें अच्छे से खबर थी। खालिदा की इस बात पर अजीज़, अबीद और मेरी तकरीबन हंसी छूट ही चुकी थी। दादा जान ने आंखें दिखाते हुए हमें चुप करवाया। अब्बा जी देख ले अपने घर के माहौल को, आप लोगों ने तो नौकरों को भी छूट दे रखी है। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे कहने की? कुछ बोलने से पहले अपनी औकात याद रख ले लड़की। खालिदा जो चुपचाप खामोशी से मुजरिम बनी खड़ी थी, मैंने उसे इशारे से अंदर भेज दिया। अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है, हदीस से भी छोटी है। मुझसे भी छोटी? हैरान होने की वजह से निवाला मेरे गले में फंसने ही वाला था। मुसर्रत नगीना हदीस से छोटी नहीं बल्कि 2 साल बड़ी है। इस्माइल चचा की इस बात पर आंटी मुसर्रत उन्हें घूरने लग गई थी, जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, घर चले ज़रा, मैं बताती हूँ आपको। अब बोलने की बारी नगीना की थी। हाँ तो क्या है अब्बा, मैं अगर हदीस से 2 साल बड़ी हूँ तो कौन सा बड़ी लगती हूँ? बल्कि हदीस मुझसे बड़ी लगती है। मैंने एक बार फिर से अपनी हंसी कंट्रोल की। सब खाना खा चुके थे। खालदा बेटी, अब अच्छी सी चाय पिलवा दो। खालदा ने अब की बार किचन में से ही जवाब देना मुनासिब समझा। चलो आ जाओ, सब लाउंज में चलकर बैठते हैं। सब लोगों ने दादाजी की पैरवी की। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, माँ बेटी आंटी मुसर्रत दादा जान को आंखें मटकाते हुए देखने लगी कि पता नहीं अब क्या सुनाने वाले हैं। ये खालिदा इस घर में नौकर नहीं है, बल्कि जैसे मेरी हदीस बेटी है वैसे ही मुझे खालिदा और जैनब भी है। दादा जान की इस बात पर मैंने सर फख्र से ऊंचा करके बैठ गई। सभी चाय के इंतज़ार में बैठे हुए थे जब बाबा बोले, हदीस तुम कुछ बताने वाली थी? जी बाबा, मुझे याद है। मैं अपनी जगह से उठकर दादा जान और बाबा के दरमियान जाकर बैठ गई। मैंने दादा जान के हाथ पकड़ लिए। आपको याद है मैंने जाने से पहले आपसे एक वादा किया था? वादा? दादा जान सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। वो वादा ये है कि आपका पोता यानी कि सिरात कबीर, आपका इकलौता पोता, वहाँ दुबई में मेरे साथ सीनियर ऑफिसर थे, बल्कि मेरे सीनियर ऑफिसर है। दादा जान, मैंने चचा को ढूंढा नहीं बल्कि अल्लाह ने उनसे खुद ब खुद मुझे मिलवा दिया दुबई में। क्या? हदीस मेरी बच्ची, तुम सच कह रही हो? दादा जान से खुशी के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। ये देखिए, आपका पोता बहुत प्यारा है और बिल्कुल आपकी और बाबा की कॉपी है। मैंने मोबाइल से तस्वीरें निकालते हुए दादा जान को दिखाई। बाबा भी अपने भाई और भतीजे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सबके चेहरों पर खुशी से रौनक आ गई थी, लेकिन नगीना और मुसर्रत आंटी के रंग उड़ गए थे। खैर, मुझे उनसे क्या, मेरे दादा जान, बाबा और मेरी माँ खुश थी, यही काफ़ी था मेरे लिए। दादा जान ने मुझे अपने साथ लगाते हुए मेरा सर चूम लिया। और अभी तो एक और ख़बर बाकी है। चचा जान और चची जान ठीक आज से 4 दिन बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान में होंगे, जबकि आपका ये जवान बेटा कल ही पाकिस्तान आ रहा है। मेरा पोता पाकिस्तान आ रहा है? दादाजी के पाँव ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। सुना वज़ीर, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। लेकिन अब्बा जी, इतना सफ़र करके आप थक जाएंगे। ना ओए, मैं नहीं थकूंगा, हरगिज़ नहीं थकूंगा। बस तू मेरी बात सुन ले, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। हदीस, फ़्लाइट का वक्त बता दो अपने अब्बा को। वही मेरे वाला वक्त है जिस टाइम पर मैं पहुंची हूँ, सुबह 11 बजे। सिरात की फ़्लाइट का भी सेम वक्त है। अरे कैसी बदतमीज़ लड़की हो तुम, उनको नाम से पुकारती हो। नगीना सारी गुफ्तगू के दरमियान अभी बोली थी, हाँ मैं उन्हें सिरात कहकर ही पुकारती हूँ और सिरात कहकर ही पुकारूंगी। वो मेरी बात का जवाब सुनकर चुप हो गई थी। खालिदा चाय ले आई थी। दादा जान चाय पीने के दौरान एक दफ़ा फिर शुरू हो गए थे, हदीस अपनी माँ को सिरात की सारी पसंदीदा डिशों के बारे में बताओ।
تاکہ یہ دھیان سے سب کچھ بنا لے۔ دادا جان کے چہرے پر میں نے مدتوں بعد ایسی خوشی دیکھی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے وہ کتنے خوش ہو رہے تھے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ لے کل گھر پر موصوف میں نہیں بات کروں گی ان سے۔ اب تو وہ یہ بھی جان چکے ہیں کہ میں ہی ان کی کزن ہوں، اور وہ بھی سگی۔ سراج کے آنے کا چاہ تو مجھے بھی بہت ہے۔ ناراضگی تو بس ایک بہانہ ہے۔ میں مسکراتے ہوئے چائے پینے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔